آج کی اس ویڈیو میں ہم حمل کے دوران ہونے والی تبدیلیوں اور ان تبدیلیوں سے ادویات پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ پریگننسی کے پہلے 3 مہینوں میں دل کی خون کو پمپ کرنے کی صلاحیت 30 سے 50% تک بڑھ جاتی ہے۔ دل کے دھڑکنے کی رفتار میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ گردوں سے خون کا بہاؤ 50% تک بڑھ جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ بچہ دانی کی طرف بھی خون کا بہاؤ بڑھ جاتا ہے۔ 1 گھنٹے کے دوران 36 سے 42 لیٹر تک کا خون کا بہاؤ ہوتا ہے۔ بچہ دانی کے سائز میں بڑھنے سے بلڈر پر پریشر بڑھتا ہے، جس سے فیمیل کو بار بار پیشاب آنے کا احساس ہو سکتا ہے۔ بلڈ پریشر میں بھی کمی ہو سکتی ہے۔ تو نتیجتاً to achieve therapeutic effects there may be increased dosage requirements۔ عورت زیادہ گہرا سانس لینے لگتی ہے اور جسم میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار میں بھی کمی ہوتی ہے، جسے ہم ہائپر وینٹیلیشن بھی کہتے ہیں۔ لنگس میں موجود خون کی نالیاں ڈائلیٹ ہو جاتی ہے۔ دل زیادہ مقدار میں خون کو لنگس کی طرف بھیجتا ہے، جسے ہم پلمونری بلڈ پرفیوژن بھی کہتے ہیں۔ ان تبدیلیوں کی وجہ سے بے ہوش کرنے والی ادویات، پھیپھڑوں کی نالیوں کو کھلا کرنے والی ادویات، سگریٹ کے دھواں اور دوسرے پولوٹنٹس کی پلمونری ابزارپشن بھی بڑھ جاتی ہے۔ خون میں پانی کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ پروٹین کی کمی ہوتی ہے۔ ایسی ادویات جو ہائی پروٹین بائنڈنگ رکھتی ہے، ان کی ان باؤنڈ فریکشن میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ زیادہ اثر دکھاتی ہیں۔ In addition, steroids and placental hormones spike protein binding sites. This also leads to increase in fraction of unbound drug. Even if total blood plasma concentration drops, it does not require to increase in dose of drug. اس کے ساتھ ساتھ تھائرائیڈ کے فنکشن میں بھی کمی ہوتی ہے، جس سے ہائپوتھائرائڈزم کے مریضوں کو لیووتھائروکسین کی 30% تک ڈوز بڑھا دینی چاہیے۔ Due to increase in blood volume in second trimester, there may be needed to give higher doses of hydrophilic drugs, for example penicillins۔ گردوں کی خون کو صاف کرنے کی رفتار 50% تک بڑھ جاتی ہے۔ ادویات کی وینل ایلیمینیشن 20 سے 65% تک بڑھ جاتی ہے۔ Those drugs which are excreted unchanged by the kidneys, for example atenolol, ampicillins, show enhanced elimination and low steady state concentration. During the second and third trimester, معدہ خالی ہونے میں تاخیر ہوتی ہے، آنتوں کی حرکت میں بھی سستی ہو جاتی ہے اور ساتھ ساتھ معدے کی تیزابیت میں بھی کمی ہوتی ہے اور بلغم کی رطوبت میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے کچھ ادویات کی ابزارپشن ڈیلے ہو سکتی ہے اور اثرات بھی دیر سے شو ہوتے ہیں۔ پریگننسی کے آخری ٹرائمیسٹر میں بچہ دانی میں خون کا بہاؤ مزید 10 گنا بڑھ جاتا ہے۔ جگر کی ایکٹیویٹی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ جگر کا کام بیسیکلی ادویات کو میٹابلائز کرنا ہوتا ہے۔ خون کے جمنے کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، جس سے تھرومبو ایمبولزم کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ حمل کے دوران دواؤں کے جذب، تقسیم، میٹابولزم اور اخراج میں نمایاں تبدیلیاں آتی ہیں۔ یہ تبدیلیاں ہر ٹرائمیسٹر میں مختلف ہو سکتی ہیں۔ اگر ان کا خیال نہ رکھا جائے تو دوا کم اثر کر سکتی ہے یا زہریلی ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی لیے سیلف میڈیکیشن یا کسی دائی سے اجتناب کریں۔ ہمیشہ ادویات اپنے فارماسسٹ یا ڈاکٹر کے مشورہ سے استعمال کریں۔ شکریہ۔